میری طرف سے تعبیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے سبھی معزز دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ تمام ویورز کو نئے دن اور نئی ویڈیو کے ساتھ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ محترم ناظرین، آج ہم سیر کرنے والے ہیں دنیا کے قدیم ترین شہر اور ترکی کے سب سے بڑے اور خوبصورت شہر استنبول کی۔ استنبول کو تاریخ میں قسطنطنیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا کا یہ واحد ایسا شہر ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کرے گا میں اسے جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ آج میں آپ کو اس شہر کے دلچسپ حقائق اور تاریخی مقامات سے روشناس کرواؤں گا جن کے بارے میں آپ آج سے پہلے یقیناً ناواقف ہوں گے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے میں تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمارے چینل تعبیر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ دوستو، استنبول دنیا کا ایک ایسا شہر ہے جو دو بر اعظموں پر واقع ہے۔ اس شہر کا 70% حصہ ایشیا اور 30% یورپ میں واقع ہے۔ استنبول بحر روم اور بحر احمر کے درمیان واقع ہے۔ یہ شہر مختلف چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر تعمیر کیا گیا ہے اور ہر پہاڑی کی چوٹی پر ایک مسجد کی تعمیر کی گئی ہے۔ استنبول ترکی کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا شہر، دنیا کا 5واں بڑا شہر اور یورپ کا بھی سب سے بڑا شہر ہونے کی حیثیت رکھتا ہے۔ استنبول ترکی اور یورپ کا مرکزی اور تجارتی شہر ہے۔ 660 قبل مسیح میں اس شہر کی تعمیر کی گئی اور یہ شہر بزنطینی، رومن، لاطینی اور عثمانی سلطنت کا دارالخلافہ بھی رہا ہے۔ 1453 میں اس شہر کو فتح کر کے اسلام کا مرکز بنا دیا۔ 1923 تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا دارالحکومت رہا اور اس کا نام قسطنطنیہ تھا، اور 1923 میں اس کا نام تبدیل کر کے استنبول رکھا گیا اور دارالحکومت کا درجہ انقرہ شہر کو دے دیا گیا۔ استنبول کا کل رقبہ 2576 مربع کلومیٹر ہے۔ اس شہر کی آبادی 1,55,19,267 افراد پر مشتمل ہے اور یہ شہر آبادی کے لحاظ سے ترکی کا پہلا اور دنیا کا 5واں بڑا شہر ہے۔ یورپ میں موجود استنبول کا ایریا کوڈ 212 اور ایشیا میں موجود استنبول کا ایریا کوڈ 216 ہے۔ یہ شہر جدید تعمیرات اور قدیم مقامات کی بدولت سیاحوں کی جنت سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں سیاح کھینچے چلے آتے ہیں۔ استنبول کی اس خوبصورتی کے سب سے زیادہ دلدادہ لوگوں کی تعداد یورپین باشندوں کی ہے۔ یہ شہر یورپ سے جڑا ہونے کی وجہ سے اس میں یورپی رنگ زیادہ نظر آتا ہے۔ آپ کو شہر میں کوئی بھی برقع پوش عورت نظر نہیں آئے گی، بلکہ جینز اور پینٹ شرٹ پہنے رنگ برنگی تتلیاں منچلوں کے دل کے تاروں کو شارٹ کرنے کے لیے ہر طرف جھلملاتی نظر آئیں گی۔ استنبول کا بلند ترین مقام سطح سمندر سے 945 فٹ بلند ہے۔ استنبول 2 مرتبہ دنیا کے بدترین زلزلوں کا سامنا بھی کر چکا ہے۔ 1509 میں آنے والے زلزلے نے شہر میں تباہی مچائی اور اس زلزلے میں 10,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ اسی طرح 1999 میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں 18,000 افراد کی موت واقع ہوئی۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ 2030 تک آنے والے زلزلے اس سے بھی تباہ کن ہو سکتے ہیں، جو پہلے آنے والے زلزلوں سے 60% زیادہ تباہی مچا سکتے ہیں۔ استنبول کی 89% آبادی شہری حدود میں مقیم ہے، جن میں 64.9% یورپی باشندے اور 35.1% ایشیائی لوگ شامل ہیں۔ یہ شہر آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں شہری علاقوں کے طور پر 24واں اور میٹرو ایریا کے حساب سے 18ویں نمبر پر آتا ہے۔ ترکی میں استنبول آبادی میں سالانہ شرح کے حساب سے پہلے نمبر پر ہے، جبکہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر الجیر اور انقرہ ہیں۔ نسلی اعتبار سے اس شہر میں کرد، آرمینی، یونانی، اسپینی اور کئی دیگر ممالک سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگ رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ استنبول میں سب سے زیادہ تعداد سنی مسلمانوں کی ہے، جبکہ دیگر مذاہب میں عیسائی اور یہودی بھی شامل ہیں۔
استنبول تجارتی اور کاروباری مرکز ہونے کی وجہ سے ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی اہم پیداوار میں زیتون کا تیل، تمباکو، گاڑیاں اور الیکٹرانکس کی مختلف اشیاء شامل ہیں۔ استنبول کی سیاحت بھی ملکی ترقی میں اہم جز سمجھی جاتی ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاحوں کی آمد ملکی ترقی میں مثبت کردار ادا کرتی ہے۔ اس شہر میں کم و بیش 17 تاریخی محل، 64 مساجد اور 49 گرجا گھر شامل ہیں۔ یہ شہر ہر سال ملکی آمدنی میں $30 ملین کا اضافہ کرتا ہے۔ استنبول ترکی کے سب سے قدیم اسپورٹس کلبوں کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ شہر میں والی بال، موٹر سائیکل ریس، کشتی رانی اور جہاز رانی جیسے کھیل بہت زیادہ مقبول ہیں۔ استنبول میں 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹ موجود ہیں، جہاں سے اندرون ملک اور بیرون ملک پروازیں چلائی جاتی ہیں۔ اتا ترک ایئرپورٹ شہر کے مرکز سے 24 کلومیٹر دور مغرب میں واقع ہے، جبکہ سبیہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ شہر کے مرکز سے 45 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ یہ ایئرپورٹ دنیا کے 30 مصروف ترین اور مقبول ایئرپورٹس میں شامل ہے۔ 1453 میں قائم کی جانے والی استنبول یونیورسٹی شہر کا قدیم ترین تعلیمی ادارہ ہے۔ 1773 میں قائم ہونے والے استنبول ٹیکنیکل یونیورسٹی دنیا کی تیسری قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ استنبول میں ترکش، جرمن، انگریزی اور فرانسیسی زبانیں بہت زیادہ بولی جاتی ہیں۔ استنبول میں قائم رابرٹ کالج 1863 میں ایک امریکی کرسٹوفر رابرٹ نے تعمیر کروایا تھا، جو آج بھی اپنی تعلیمی خدمات فراہم کرنے میں صف اول کے تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے۔ استنبول میں لٹریسی ریٹ 96.17% ہے۔ موسمی اعتبار سے استنبول میں دھند کا راج کافی زیادہ ہوتا ہے۔ 2 سمندروں کے درمیان ہونے کی وجہ سے آب و ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں گرج چمک کے ساتھ عموماً بارش متوقع ہوتی ہے۔ اس شہر میں سالانہ اوسط بارش 810 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ شہر میں اوسطاً درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 40.5 سیلسیس تک ہوتا ہے۔ اگر استنبول کے تاریخی اور سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو نیلی مسجد کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ اس مسجد کا نام سلطان احمد ہے اور اسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد مسجد ہے جس کے 6 مینار ہیں۔ اس کی تعمیر 1909 میں مکمل کی گئی تھی۔ یہ مسجد ترکی فن تعمیر کا ایک نادر نمونہ ہے۔ اس کی اندرونی دیواروں پر نیلی ٹائلیں لگائی گئی ہیں، اس وجہ سے اسے نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ توپ کاپی محل سابقہ عثمانیہ سلطنت کے حکمرانوں کی جائے رہائش ہے۔ یہ ایک بہت بڑے وسیع و عریض باغ کے درمیان میں بنی ہوئی ہے۔ اس عمارت کے 23 حصے ہیں، جس میں خزانے کی عمارت، تخت کا کمرہ، بغدادی نمائش کا کمرہ اور لائبریری کے علاوہ کئی اہم امور شامل ہیں۔ اس عمارت کے گنبد کا اندرونی حصہ بیل بوٹوں کی کشیدہ کاری سے سجایا گیا ہے۔ ڈولما باغیچے محل، یہ محل باسفورس کے کنارے پر واقع ہے۔ اس محل کو 1850 عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ تخت کے کمرے میں عمدہ قسم کا قالین اور فرنیچر سجا ہوا ہے۔ اس محل میں ترکی کا آخری بادشاہ رہتا تھا۔ غازی اتا ترک کی موت بھی اسی محل میں واقع ہوئی تھی۔ آج کل یہ عمارت سرکاری مہمانوں کی رہائش کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ موجودہ ترک صدر رجب طیب اردگان اپنے استنبول کے دورے کے دوران اسی محل میں قیام کرتے ہیں۔ مسجد سلیمانیہ استنبول کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ترکی کے سلطان سلیمان اعظم کے نام پر رکھا گیا۔ اس مسجد کی تعمیر 1957 میں مکمل ہوئی۔ اس مسجد میں دنیا کے نامور اور مشہور معمار سینان نے اپنے فن کا کمال یہاں بخوبی دکھایا ہے۔ مسجد کا بڑا گنبد 159 فٹ بلند اور 96 فٹ گول ہے۔ اس مسجد میں ایک وقت میں 10,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد ایوب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک سے منسوب ہے۔ اس کے درمیان میں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ جو بھی سیاح اس مسجد میں نماز پڑھنے یا پھر تفریح کی غرض سے آتا ہے تو اس مزار پر حاضری دینا اپنی اولین خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ مسجد فتح، یہ مسجد فتح استنبول کے تقریباً 9 سال بعد 1462 میں تعمیر کی گئی۔
1750 में आने वाले ज़लज़ले ने भी इस मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। गलाता टावर एक बहुत ही कदीम इमारत है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये इमारत उस वक्त तामीर की गई थी जब जैनोस ने इस्तांबुल पर कब्ज़ा किया था। उस वक्त ये इमारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से भी मशहूर थी। इस टावर की ऊंचाई 200 फीट है। इसके साथ ही 1928 में आज़ादी की यादगार तामीर की गई थी। अतातुर्क म्यूज़ियम इस्तांबुल ही नहीं बल्कि तुर्की में अपनी मुनफरिद और अलग शोहरत की वजह से माना जाता है। ये वो जगह है जहां अतातुर्क ने तुर्की के जमहूरिया बनने का मंसूबा तैयार किया था। बॉस्फोरस ब्रिज, आप इस्तांबुल जाएं और इस पुल को ना देखें ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यही वो पुल है जो दोनों बड़े आज़मों यानी यूरोप और एशिया को आपस में मिलाता है। इस ब्रिज को 2016 में शोहदा ब्रिज का नाम भी दिया गया था। इस पुल की तामीर 1973 में मुकम्मल हुई और इसकी लंबाई 1 मील है। इस्तांबुल के तफरीही और तारीख़ी मकामात में एक मुनफरिद नाम आया सोफिया है। आया सोफिया वो मकाम है जो 1000 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर रहा है और 1453 में कुस्तुनतुनिया फतह करने के बाद उस्मानी तुर्कों ने इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया और 1935 में कमाल अतातुर्क ने इसे अजायब घर बना दिया। ये दुनिया की कदीम तरीन इमारतों में से एक है। इस इमारत का शुमार भी दुनिया के आलमी सकाफती विरसा में होता है। ग्रैंड बाज़ार दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है जो तकरीबन 3000 मुरब्बा फीट में वाक़ है। इस बाज़ार में कमो बेश 5000 दुकानें हैं, जिनमें 50% ऐसी दुकानें हैं जो 5वीं सदी ईस्वी में बनाई गई थी। इस बाज़ार में रोज़ाना 3 लाख लोग आते हैं और आपको यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए तुर्की के अलावा यूरोपियन ममालिक की चीज़ें भी खरीदने को मिल सकती हैं। इस बाज़ार को देखने के लिए आपको एक दिन पूरा इसी बाज़ार में गुजारना पड़ेगा। इन मकामात के अलावा भी इस्तांबुल में बहुत से पार्क्स, गिरजाघर और महल मौजूद हैं जो सैर व सियाहत के शौकीन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। अगर ज़िंदगी में कभी आपका तुर्की जाना हुआ तो इस्तांबुल शहर की सैर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इंसानों और कुदरत के बनाए हुए शाहकार और दिल फरेब मकामात आपके मुंतज़िर रहते हैं। दोस्तों, ये थे इस्तांबुल के बारे में एक खूबसूरत और दिलचस्प हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें ताकि वो भी सैर व सियाहत की इस दुनिया में हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने दोस्त फ़ारूक अदील को दें इजाज़त। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।